السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آئی یو بی موٹیویشنل چینل۔ گائز، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو اپنی اسپیچ سنانی ہے جو میں نے سابقہ دنوں میں کمپٹیشن میں اعزازی طور پر میں نے اسپیچ کی تھی۔ اس کمپٹیشن میں مجھے ججز نے گفٹ بھی دیا۔ سب سے پہلے آپ کو میں اپنا گفٹ دکھاتا ہوں۔ یہ مجھے سر تحفہ ملا جو مجھے ججز نے بندہ ناچیز کو دیا۔ الحمدللہ بفضل تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور محبت سے اللہ پاک نے اس درجہ کمال تک ہمیں پہنچایا ہوا ہے۔ اور مزید تمام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بھی بڑھ چڑھ کر کمپٹیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، چاہے وہ کمپٹیشن کسی بھی چیز کا ہو، آپ نے حصہ ضرور لینا ہے۔ سو گائز، آج کی ویڈیو تھوڑی لینتھی ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کمپلیٹ ضرور دیکھنی، انشاءاللہ آپ کو ضرور لطف آئے گا۔ کمپٹیشن کا موضوع تھا، اسلامک موضوع تھا۔ چلتے ہیں آج اپنی اس ویڈیو کی جانب۔ لک الحمد یا اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد مختصر طریق الجنہ۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ جناب صدر، ارباب قلم و کرتاس، غیور نوجوان مجاہد ساتھیوں، آج کے اس ایونٹ میں بندہ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع نصیب ہوا، وہ موضوع ہے مسجد اور جہاد۔ زیوکار، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس طرح پھول کو خوشبو کی، چاند کو چاندنی کی، آنکھوں کو بصارت کی، کانوں کو سماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اسلامی انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ عالیجا، دنیا میں انقلاب جن دو چیزوں کی وجہ سے آیا انہیں مسجد اور جہاد کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر کردہ 5 مساجد ہیں اللہ پاک نے، اور دوسری بات، کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ میرے مصطفیٰ کو ان 2 چیزوں سے بڑی محبت تھی جنہیں مسجد اور جہاد کہتے ہیں۔ زیوکار، قرآن پاک میں ذکر کردہ 5 مساجد ہیں۔ مسجد زرار کے علاوہ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ زیوکار، انہی مساجد کے ممبر و محراب سے کتب علیکم
قتال کا پیغام سنائی دیتا ہے۔ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی صدا آتی ہے۔ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے اذا ترکتم الجہاد فسلطہ اللہ علیکم الذلہ کا پیغام اور حکم صادر ہوتا ہے۔ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے اور انہی مساجد کے گوشہ سے وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون کی صدا آتی ہے۔ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم کا درس ملتا ہے۔ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے کریم مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پر جب جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ اور زیوقار پھر میں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ اسلام کی اشاعت کا ماخذ اور مبدا یہی مساجد اور جہاد ہے، کیونکہ انہی مساجد کے ممبر و محراب سے زیوقار فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، نہ صرف جہاد کا بلکہ جہادن کبیرہ کا امر الہی ملتا ہے۔ اور اقبال بھی بول اٹھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علی جا افسوس، صد افسوس، آج ہم نے جہاد کو بھلا دیا۔ کیا ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جنہیں نبی السیف کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی وراثت میں امت کے لیے تلواریں اور ہتھیار چھوڑے، جس کی زندگی کے 27 غزوات اور 56 سرائے ہیں؟ سنیں زیوقار، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ، خلافت اندلس، بر صغیر کسی بھی دور میں اقدامی جہاد معطل نہیں ہوا۔ ارے ہم تو وہ ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علی جا اسی وجہ سے اسلام انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا مصداق رہا، 1200 سال تک غالب رہا۔ سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یوسف بن تاشفین، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، سلطان محمد فاتح، نور الدین زنگی اور ٹیپو سلطان جیسے عظیم جرنیل ہمارے کمانڈر رہ چکے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، زیوقار ان عظیم جرنیل کو ہم نے بلا دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، آج کشمیری مائیں ہمیں پکار رہی ہے، کشمیری بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں۔ آج میرے کشمیر سے رونے کی صدا آتی ہے، میرے کندھار سے آواز بکا آتی ہے، میرے کابل میں مکانوں سے دھواں اٹھتا ہے، میرے شیشان کی گلیوں میں لہو بہتا ہے، اور پھر بھی احباب یہ کہتے ہیں قصیدہ لکھوں، عید کا دن ہے کوئی شوق سا نغمہ لکھوں۔ ارے کوئی نغمہ نہیں لکھ پاؤں گا، یزداں کی قسم، قدس میں بہتے ہوئے خون شہیدہ کی قسم۔ ارے ہاں، حمیت کو اگر اپنی مٹا دوں تو لکھوں، اپنی خودداری کو اگر آگ لگا دوں تو لکھوں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تو عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائیں، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ
کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ذی وقار بندہ ناچیز کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنوں میں، دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔